مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ قدیم محدثین کی کتابوں میں جو حدیثیں آئی ہیں، متاخرین نے، میں نے بعد والوں نے ان میں تبدیلیاں کر دی، ان میں تحریف کی، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ امیر مہدی ہی کی ذات ہے۔ اس کی ایک مثال آپ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں، توضیح الفہوہ، یہ حضرت علامہ سید شہاب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے، اور مجلس علماء مہدویہ ہند کی طرف سے میرے والد ماجد نے جب وہ اس کے معتمد تھے اس کی اشاعت کی تھی۔ یہ رسالہ اگر فقیر کو اللہ موقع دے تو میں اس کو انشاءاللہ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کر دوں گا، تو اس میں اس کی مزید تفصیلات آئی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ایک مثال پہلے آپ یہ ملاحظہ فرمائیے کہ مسلم کی یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، اس میں یہ آیا ہے کہ فَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ، تو ان کا امیر ان سے کہے گا تعال صلی بنا، آئیے اور ہم کو نماز پڑھائیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے، یہ کہیں گے کہ إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ امیر تکرمۃ اللہ هذه الامہ، اس امت کو اللہ نے فضیلت دی ہے، تم میں سے بعض کے امیر ہو۔ یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم شریف کے۔ آپ دیکھیے یہی حدیث ابو نعیم اصفہانی نے لکھی ہے، اور اس میں کیا تبدیلی ہوئی ہے آپ ملاحظہ فرمائیے۔ وہ حدیث، یہی الفاظ مسلم کی اسی حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ وہ بیٹم پیش کرتے ہیں، مگر اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں، فَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمُ الْمَهْدِي، أَمِيرُهُمُ الْمَهْدِي تعال صلی لنا، فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ۔ تو آپ نے دیکھا فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ ہے مسلم شریف میں، ابو نعیم اصفہانی بیان کر رہے ہیں، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ ہے، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ کے معنی یہ ہے کہ ان کا امیر، مسلمانوں کا امیر یہ کہے گا، أَمِيرُهُمْ ان کا امیر یہ کہے گا۔ اور ابو نعیم اصفہانی کی یہی حدیث میں ان کے الفاظ ہیں، جب فَيَقُولُ أَمِيرُهُمُ الْمَهْدِي، ان کا امیر مہدی کہے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے، لفظ مہدی کا اضافہ کر دیا گیا، حدیث مسلم کی لفظ بلفظ وہی حدیث ابو نعیم اصفہانی نے پیش کی ہے، حدیث پوری وہی ہے، مگر امیرہم کی جگہ امیرہم المہدی آ گئے، ان کا امیر مہدی کہے گا۔ حضور نے یہ کب فرمایا؟ آپ مجھے بتائیے، مسلم اور بخاری دونوں کے دونوں، امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے دونوں حدیثوں کو جانچنے میں بڑے سخت تھے، ان کے اپنے شرائط تھے، ان شرطوں پہ اگر حدیث پوری اترتی تھی تو وہ لیتے تھے، ورنہ نہیں لیتے تھے۔ اسی لیے آج تک دنیا میں بخاری شریف کو اور مسلم شریف کو جو وثوق، جو ریلائبلٹی حاصل ہے، وہ کسی اور حدیث کی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ جانچ پڑتال کرنے کے بعد
وہ حدیثوں کو قبول کرتے تھے اور درج کرتے تھے۔ مسلم کی یہ حدیث، اس کے جو معانی تھے وہ پورے بدل گئے۔ کسی بھی یعنی علمی حلقے میں کہ کسی بھی معاملے کے علمی کام میں یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ ایک چیز ہے جو پہلے لکھی گئی تھی، ایک چیز ہے جو بعد میں لکھی گئی۔ اگر وہ پہلی چیز کو بدل لیا جائے، اس کے معنی بدل دیے جائیں، تو یہ کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ مسلم کی جو حدیث ہے اس میں امیرہم کا لفظ ہے، وہی قابل قبول ہے۔ امیرہم المہدی جو کر دیا گیا وہ قابل قبول نہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ بات ہوئی۔ اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ جو علماء، جو مفتی، جو ملا مصر ہیں کہ اس امیر کو مہدی ثابت کریں، کیا وہ علیحدہ شرح کے طور پہ نہیں لکھ سکتے؟ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شرح ہے یا تفسیر ہے۔ بھئی یہ تفسیر کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ ٹیکسٹ کو بدل رہے ہیں، آپ متن کو بدل رہے ہیں۔ حدیث کے متن میں، ارشاد رسول میں ایک لفظ کا اضافہ کر رہے ہیں جس کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ علمی اعتبار سے دیکھیے، دینی اعتبار سے دیکھیے، اخلاق کے اعتبار سے دیکھیے، اور انصاف کیجیے کہ مسلم کی جو حدیث ہے وہی حدیث دہرائی جاتی ہے اور اس میں ایک لفظ مہدی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اس امیر سے مراد مہدی موعود کی ذات، امیرہم المہدی کر دیا گیا۔ غور فرمائیے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو کچھ تم کو دیں اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع کریں اس چیز سے رک جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جو رسول دیں اسے قبول کرو، اللہ فرما رہا ہے۔ رسول نے فرمایا امیرہم، اب آپ کو کسی کو بات کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ بات اس ہستی کی بات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، محمد اپنے ہوائے نفسانی سے، اپنے دل سے کچھ نہیں کہتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ إِلَّا يُوحَىٰ، جب تک ان کو ہم وحی نہیں کرتے وہ کچھ نہیں کہتے۔ یہ مقام ہے حضور کا، یہ حضور کا مقام ہے۔ کسی عالم، کسی ملا، کسی مفتی، کسی محدث کو یہ حق حاصل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے کہ حضور کے کلام میں اپنی طرف سے ایک لفظ کا اور ایک حرف کا اضافہ کر دے۔ غور تو فرمائیے یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا یہ ہے کہ حضور کی حدیث کو بدل دیا گیا، جس سے ہزاروں لاکھوں لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے۔ یہ ہوا ہے۔